قرآن کریم ایک ایسا معجزانہ کلام ہے کہ کوئی اس کے نظیر نہیں لا سکتا. قرآن کریم فرمایا کہ فاتو بصورت میں مثلہ. جو اس کا غیر روحانی مفہوم ہے، اس کے علاوہ ظاہری طور پر فصاحت و بلاغت کے مقابل پر کیا کسی نے کوشش کی ہے ایسا کلام بنانے کی؟ اس کے خائب و کئی خاصر کوششیں ہوئی ہیں. جو متنبی بنے ہیں انہوں نے کئی قرآن سے ملتے جلتے اس طرز میں کلام بنائے جو پڑھیں تو آپ کو ہنسی آئے گی، اور لغویات ہیں محض، ان میں کچھ بھی نہیں ہے. فصاحت و بلاغت کا تعلق زبان کی صنعت سے نہیں ہے. صرف یہ نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہائی تحریک اٹھی ہے محض فصاحت کے نام پر معجزہ دکھانے کی. فصاحت و بلاغت میں تو شیکسپیئر اور دوسرے دنیا والے بے شمار ملتے ہیں. قرآن فصاحت و بلاغت کا اصل مضمون ہے کہ یعنی اصل تعریف یہ ہے کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو، یعنی جو ضرورت ہے اس کو کامل طور پر پورا کرنے والا، اس میں نہ اضافہ کیا جا سکے نہ کمی کی جا سکے. اب یہ ایک مضمون کو چاہتا ہے. بس فصاحت و بلاغت محض لفاظی کے نتیجے میں پیدا نہیں ہو سکتی. نہ کبھی کوئی دنیا کا اہل سخن اس قسم کے کلام کو فصیح و بلیغ کلام سمجھتا ہے جب تک اس میں معنی نہ ہو. معنی فصاحت کی جان ہے اور سچائی معنی کی جان ہے. اس لیے فصیح و بلیغ کلام وہ ہے جو زندہ ہو جائے، جس کے اندر معنی ہو اور سچا معنی ہو، اور پھر وہ ہمیشہ چاہے 1000 دفعہ بھی پڑھا جائے تو بھی وہ زندہ رہے. یہ وہ تعریف ہے جس کی روح سے تمام دوسرا کلام، انسانی کلام، جس کو لوگ فصیح و بلیغ سمجھتے بھی ہوں معنی ہونے کی وجہ سے، قرآن کے مقابلے پر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا. بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کے بعض حصے ایسے ہیں جو آپ سنتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ پڑھتے بھی رہے ہیں، سنتے بھی رہے ہیں، مگر ایک دفعہ بھی کبھی اس سے اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ہر دفعہ وہ ایک زندہ کلام دکھائی دیتا ہے، نثر میں بھی اور نظم میں بھی. تو وہ زندگی سچائی سے ہے. اور جب یہ خوبصورت برتنوں میں سج کے پیش کی جائے، سجا کر پیش کی جائے، تو پھر یہ فصاحت و بلاغت بنتی ہے. اس پہلو سے قرآن کریم کے کوئی پسند کو بھی نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے.